اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ کہ علم مل جانے کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کے پاس وہ علم ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے اس چیز نے روکا ہمیشہ، ہر قوم کے اندر، کہ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، پوری کائنات جڑ جائے اور یہ اس قرآن جیسا کلام لانا چاہے نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا۔ اور یہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہاں مشرکین مکہ پہ گفتگو فرماتا ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی متعلق چند آیات ضرور اس کے بعد اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور موسیٰ علیہ السلام میں بڑی مماثلت ہے، بڑی مشابہت ہے، اور آل فرعون میں اور مشرکین مکہ میں بڑی مماثلت ہے۔ چاہے معجزات ہوں، چاہے کرامات ہوں، ان کی نسبت ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف کی جاتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ فقط اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب ہدایت جب دیتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے وہ اللہ کا عدل ہے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ظلم کیا۔ اور اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کر جو محبت فرماتا ہے پوری کائنات میں، وہ یہی شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 85 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عن الروح وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الروح، روح کے بارے میں۔ قُلِ الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وما اوتیتم، اور تم نہیں دیے گئے، من العلم، علم سے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا علم۔ یہ آیت روح کی حقیقت کو واضح کر رہی ہے۔ سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں۔ سوال کرنے والے کون تھے اس کی وضاحت نہیں ہے۔ مفسرین نے دو آراء ذکر کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا۔ صحیح بخاری میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند یہودیوں کے پاس سے گزر رہے تھے جو کہ بنو قریظہ سے جن کا تعلق تھا، تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم آپ سے کچھ پوچھتے ہیں۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ پوچھنا مت، کیونکہ جو جواب ملے گا وہ بڑا کڑوا ہوگا، تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن پھر ایک بندے نے آپ کا راستہ روکا اور روک کر آپ سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ روح کیا ہے۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو پڑھ کے سنائی تو وہ خاموش ہو گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ تمہیں کہا تھا کہ سوال نہ کرنا، جو جواب ملے گا وہ بڑا کڑوا ہوگا۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ بالکل یہی بات اللہ رب العالمین نے روح کے بارے میں تورات میں ذکر کی ہے۔ تو یہودیوں کو بھی یہی علم دیا گیا ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے مکہ میں، اور یہودی جو ہے وہ مدینہ میں تھے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ یہ آیت اگرچہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے آپ کو دوبارہ اس آیت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کی کئی آیات جو ہیں وہ ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روح کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ روح ایک مخلوق تو ہے، روح کا ایک وجود ہے
روح ایک مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کے حکم سے ہے، لیکن ہم روح کی حقیقت کو جان نہیں سکتے، کیونکہ روح کی حقیقت کو جاننے کے لیے جو علم چاہیے انسان کو وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان سمجھ نہیں پاتا، باوجود آج بہت سے علوم حاصل کرنے کے اور بہت سی جو ہے وہ بہت سے وسائل، ریسورسز اور جو تحقیق کے ہمارے پاس ذرائع آ گئے ہیں، اس کے باوجود بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی دنیا میں موجود ہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور یہ ایک ہمارے لیے بے بسی بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ہی اندر ایک چیز رکھی ہے اور ہمیں ہی اس کا علم نہیں ہے، اور وہ ہماری زندگی کی سب سے اہم ترین چیز ہے جو کہ روح ہے۔ اگر وہ روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس اہم ترین چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ انسان کتنا بے بس اور عاجز ہے، اور تا قیامت یہ علم انسان حاصل نہیں کر سکتا روح کے بارے میں، چاہے جتنی بھی وہ سائنسی ترقی کر لے، جو بھی ڈسکوریز کر لے، روح کے علم کو وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ پھر فرمائیں کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اور اگر ہم چاہیں تو لَنَذْهَبَنَّ، ہم ضرور لے جائیں، بِالَّذِي، وہ چیز، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، ثُمَّ لَا تَجِدُ، پھر آپ نہیں پائیں گے، لَكَ، اپنے لیے، بِهِ، اس چیز کے متعلق، عَلَيْنَا، ہمارے خلاف، وکیلا، کوئی وکیل، کوئی آپ کی نمائندگی کرنے والا، کوئی آپ کا مددگار، آپ کسی کو نہیں پائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی جانب کی گئی ہے اس وحی کو ہم اٹھا لیں اور آپ کو تہی دامن کر دیں، آپ بالکل علم سے محروم ہو جائے، جو علم آپ کو دے دیا گیا ہے وہ علم آپ سے لے لیا جائے اگر اللہ چاہے، اور پھر آپ اللہ کے خلاف کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس میں دو باتیں اہم جن کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے، ایک یہ کہ علم اللہ کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ کہ علم مل جانے کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کے پاس وہ علم ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین جب چاہے وہ علم اس انسان سے چھین لے، اس کو محروم کر دے۔ تو لہٰذا علم کے اوپر استقامت ہمیشہ اللہ رب العالمین سے طلب کرنی چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بھی سکھائی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے میرے علم میں کمی نہ کرنا، میرے علم میں اضافہ فرمانا۔ ہمیشہ انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور استقامت کی اور ثابت قدمی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَمَا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ کہ رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے، کہ اللہ رب العالمین آپ سے اس وحی کو لے کے نہیں جا رہا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ، بے شک اللہ کا فضل، کان علیک کبیرا، جو آپ پر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا فضل، اور یقیناً پوری کائنات میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جو فضیلت دی ہے وہ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ کو اپنا سب سے محبوب بندہ بنایا، آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، آپ کو وسیلہ دیا، آپ کو معراج عطا فرمائی، آپ سے ہم کلام ہوئے، جو جو معجزات دیگر انبیاء کو دیے گئے تھے وہ معجزات آپ کو دیے گئے۔ اور اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کر جو محبت فرماتا ہے پوری کائنات میں، وہ یہی شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس شخصیت کا امتی بنایا ہے۔ اور کس قدر بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو اتنی صاحب فضیلت شخصیت کو چھوڑ کے
کسی اور کے پیچھے چلنا شروع کر دے، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کی سیرت کو ترک کر دے، اور کسی اور شخص کی جس کی نہ کوئی حیثیت ان کے مقابلے میں، نہ کوئی فضیلت ان کے مقابلے میں، انبیاء ٹک نہ پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے سامنے، تو یہاں لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے ائمہ بنا لیے، اور ایسے ایسے ائمہ بھی بنا رکھے ہیں کہ جو ائمہ معصومین کہلاتے ہیں کہ جی ہمارے 12 امام ہیں معصوم، اور ایسے عقیدے بھی بنا لیے کہ جی ائمہ کو انبیاء سے بھی افضل کر دیا۔ یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسی آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور کس شخصیت کے بارے میں؟ کسی کے بارے میں نہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنا تعلق اور ہماری اتباع کا جو مرکز اور محور ہو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہونے چاہیے۔ پھر فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائے، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس بات پر کہ وہ اس جیسا قرآن لے کر آئیں، لا یأتون بمثلہ، وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم، چاہے ان کا بعض، لبعض، بعض کے لیے، ظہیرا، وہ مددگار ہی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کے یہ مددگار بن جائے تو بھی قرآن مجید جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے، اور چیلنج جو کیا اللہ رب العالمین نے وہ خبر دینے کے انداز میں کیا۔ ایک ہوتا ہے چیلنج کرنا کہ بھائی لے کر آؤ، اس کا انجام نہیں بتایا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کر کے انجام بھی بتا دیا کہ تم اس جیسا قرآن لے کر آؤ اور تم نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پہلے پارے میں بھی یہ چیلنج کیا، اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج کیا، اور چیلنج کر کے خبر بھی دے دی کہ لا یاتون بمثلہ، یہ نہیں لا سکتے۔ اور یہ نہیں کہ اکیلے اکیلے ہر بندہ کوشش کر رہا ہو، وہ پوری مخلوق جمع ہو جائے، حالانکہ یہ جمع ہونا ناممکن ہے۔ تمام انسانوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آدمی تک، سب کا جمع ہونا ناممکن، لیکن فرمایا اگر جمع ہو بھی جائے، پھر صرف انسان نہیں، یہ جو مافوق الفطرت جو مخلوق ہے جنات کی، یہ بھی اگر جمع ہو جائے، یہ سب مل جائے آپس میں، پوری کائنات جڑ جائے، اور یہ اس قرآن جیسا کلام لانا چاہے نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا۔ تو یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہے، اور پوری انسانیت کے لیے چیلنج بھی ہے، اور چیلنج آج تک برقرار ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ تا قیامت یہ چیلنج برقرار رہے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید انسانوں کی بے بسی کا اظہار، بے بسی دکھائی۔ کیسے؟ فرمائے کہ قرآن نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے، تم 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، بعشر سور مفتریات، 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ۔ پھر یہ بھی نہیں کر سکتے، فما فأتوا بسورۃ من مثلہ، کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اب پورا چیلنج سمٹ کے آ گیا ہے ایک صورت کے اندر، اور سب سے چھوٹی صورت قرآن مجید میں وہ 3 آیات کی صورت ہے، سورۃ الکوثر۔ ایسی ہی کوئی صورت لے آؤ، 3 آیات پر مشتمل ہو، کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اس کی کوئی جرت نہیں کر سکتا، اس کی کوئی بھی جرت کی کچھ لوگوں نے، لیکن اس چیلنج کو نہیں کر سکے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک چیلنج ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک، جس کو ہم کہیں کہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے مزید ہمارے ایمان میں اضافہ ہے کہ یہ واقعتاً جو یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے۔ پھر اس کتاب کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، تحقیق ہم نے پھیر پھیر کے بیان کیے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن مجید میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی مثالیں مختلف انداز سے بیان کی ہیں۔ صرفنا، صرف سے ہے پھیرنا کسی چیز کو، تو بار بار پھیر پھیر کے مختلف انداز سے ہم نے اس قرآن میں مثالیں بیان کی۔ عقیدہ توحید کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا،
شرک کی خرافات کو مختلف انداز سے واضح کیا گیا. اللہ رب العالمین کی مختلف صفات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا. ایمان بالآخرت کے مختلف دلائل دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مختلف دلائل دیے گئے. اس قرآن مجید کی حقانیت کے مختلف دلائل دیے گئے. تاریخ کے جو ہے حقائق بیان کیے گئے اور اس کائنات کی حقیقت کو بیان کیا گیا. ہر طرح کی مثال اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں بیان فرمائی. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَبَى، بس انکار کر دیا اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت نے، اس الا کفورا، مگر کفر کا. یعنی لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر کے کفر کیا. لوگوں کی اکثریت نے اس قرآن مجید کا کفر کیا ہے اور انکار کیا ہے. آج بھی جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ اس کے انکار پہ قائم ہے. ماننے والے حقیقی طور پہ اس کو ماننے والے بہت کم ہیں. تو یہ معجزہ اپنی جگہ پر موجود ہے، قرآن مجید کا معجزہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی قریش مکہ نے اور معجزات کا مطالبہ کیا، جو کہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی مشرکین مکہ نے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے آپ کے لیے، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ آپ پھاڑیں ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، ایک بڑا چشمہ، آپ ہمارے لیے اس زمین سے، اس مکہ کی زمین سے ایک بڑا چشمہ پھاڑیں. او تکون لک جنت، یا آپ کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل وعنب، کھجور کا اور انگور کا، فتفجر الانہار، تو آپ پھاڑیں نہریں، آپ زمین میں نہریں نکالیں، خلالہ، اس باغ کے درمیان، تفجیرا، بڑی بڑی نہریں آپ اس میں سے نکالیں. فجر کہتے ہیں پھاڑنا کسی چیز کو. تو جو صبح کا وقت ہوتا ہے جس کو ہم فجر کہتے ہیں، اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو ایک روشنی ہوتی ہے وہ اندھیرے کو چیرتی ہوئی آتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہا جاتا ہے. تو یہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ جو زمین ہے اس پر آپ کے باغات ہوں، اور ان باغات کے اندر آپ جو ہے وہ اس زمین کو پھاڑ کے نہریں چلائیں. اور تسقط السماء، یا آپ گرا دیں آسمان کو، کما زعمت علینا، جس طرح آپ کا گمان تھا آپ اس آسمان کو ہمارے اوپر گرائے، کسافن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. او تأتی باللہ، یا آپ لے آئے اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کو، قبیلہ، آمنے سامنے، ہمارے سامنے آپ اللہ اور فرشتوں کو لے کر آئے. تو یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا تو آپ آسمان، آپ نے دعویٰ کیا ہے، قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ کیا تم اس بات سے خوفزدہ ہو گئے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان گرا دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تو کہنے لگے آپ نے دعویٰ کیا تو آپ گرائے آسمان کو ٹکڑے کر کے، یا اللہ کو ہمارے سامنے لے کر آئے. اور کہنے لگے او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو آپ کے لیے ایک گھر، من زخرف، سونے کا. زخرف ویسے کہتے ہیں جو خوبصورت مزین چیز ہو، لیکن اس کا زیادہ تر جو اطلاق ہوتا ہے وہ سونے پر ہوتا ہے. تو آپ کا گھر ہو جو سونے کا ہو. اور ترقى فی السماء، یا آپ چڑھیں آسمان میں، وَلَن نُؤْمِنَ، اور ہم ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے، لِرُقِيِّكَ، آپ کے چڑھنے کا، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ آپ اتاریں ہمارے اوپر ایک کتاب، نقرأہ، جس کتاب کو ہم خود پڑھیں. تو یہ ان کے مطالبات تھے. تقریباً 6 مطالبات تھے مشرکین مکہ کے معجزات کے حوالے سے. اور یہ اللہ رب العالمین چاہتا تو ان مطالبات کو پورا کر سکتا تھا. کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں جو انہوں نے مطالبے کیے گزشتہ قوموں کے مقابلے میں. تو جب یہ مطالبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا. قل، آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب تو پاک ہے، یعنی میرے رب میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے رب میں کوئی عیب نہیں ہے کہ تمہارے اس مطالبے کو، ان معجزات کو پورا نہ کر سکے. میرے رب میں کوئی کمی نہیں. اللہ رب العالمین چاہے تو تمہارے معجزات ابھی
فوراً پورے ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، اور تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین مکمل کر دیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ الزخرف کے اندر یہ بات ارشاد بھی فرمائی کہ اگر لوگوں کے گناہ، اگر لوگوں کے کفر پہ ڈٹ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم تمام کافروں کے گھروں کو سونے کے بنا دیتے. اور سورۃ الفرقان نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو آپ کے لیے کیا کچھ نہ بنا دے. آپ کے لیے باغات بھی ہوں، آپ کے لیے سونے کا گھر بھی ہو، آپ کے لیے خادم بھی ہوں، آپ کے لیے سواریاں بھی ہوں، ہر طرح کی نعمت اللہ رب العالمین آپ کو دے دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اللہ تو پاک ہے. حل کنتو، نہیں ہوں میں. ویسے حل کا معنی ہوتا ہے کیا، لیکن آگے اللہ آ جائے تو حل کا معنی ہو جائے گا نہیں. حل کنتو، نہیں ہوں میں، الا مگر بشر اور رسولا، ایک بشر جو رسول ہے. میری طاقت میں تمہارے ان مطالبوں کو پورا کرنا نہیں ہے. میں نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو تمہارے ان مطالبات کو پورا کر دے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں کہ میں اپنے لیے کوئی باغ بنا لوں، یا میں آسمان میں خود چڑھ کے چلا جاؤں، یا میں جو ہے وہ اپنے گھر کو سونے کا بنا لوں، تم سمجھتے ہو اگر یہ قوتیں، یہ طاقتیں اللہ نے مجھے دی ہیں تو تم بہت بڑی غلطی پر ہو. میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا اس چیز کا. میں ایک بشر ہوں، میری حیثیت بشر والی ہے. میرے تصرف میں، میرے اختیار میں، میری طاقت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو ایک نبی بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ معجزے لانا میری طاقت میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو چاہے معجزات ہوں، چاہے کرامات ہوں، ان کی نسبت ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف کی جاتی ہے. کرامات الاولیاء میں بھی یہی قاعدہ ہے اہل السنہ کا کہ کرامت کبھی بھی اس کا ولی اللہ کبھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں اس کرامت کا اظہار کر سکتا ہوں. جس طرح کوئی نبی یہ دعویٰ کبھی نہیں کرے گا کہ یہ معجزہ میں دکھا سکتا ہوں. نبی تو کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. معجزہ دکھانے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ معجزہ بھی ہماری نسبت سے ہے، اللہ کی نسبت سے نہیں ہے. ہماری نسبت سے وہ معجزہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جن چیزوں کو اپنی روٹین کی زندگی میں رونما ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جس رب نے ان چیزوں کو یہ روٹین دی ہے وہ ان کو ان کی روٹین سے ہٹا بھی سکتا ہے. جس رب نے آگ کو جلانے کی طاقت دی ہے وہ رب اس آگ سے جلانے کی طاقت کو لے سکتا ہے. جس رب نے پتھر کو بے جان بنایا ہے وہ اس پتھر کو جاندار بھی بنا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. وہ معجزہ ہماری نسبت سے ہے، اللہ کی نسبت سے نہیں. تو یہ تمام جو تمہارے مطالبات ہیں وہ میں پورا نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی ان کے یہ جو معجزات تھے، مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سب سے بڑا معجزہ تو اللہ نے دے دیا تھا قرآن مجید کی صورت میں. اگر کسی ایک معجزے پر، اگر کوئی ایک معجزہ یعنی جس کو انسان مان لے وہ بھی ایمان لانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بہت سے معجزات دیے، جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے تھے قوم فرعون کو دکھانے کے لیے. کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا. اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا، وہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو جب ایمان لانا ہو تو ایک معجزہ بھی کافی ہے. نہ لانا ہو تو 20 اب دکھاتے ہیں. اب یہ 6 دکھا دیں گے، اب وہ بولیں گے یہ مزید 6 بھی لے کے آؤ. تو پھر تو معجزے کے مطالبے ختم ہی نہیں ہوں گے. معجزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھنا کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا. اور اللہ رب العالمین نے وہ معجزہ قرآن مجید کی صورت میں دے دیا. اس کو نہیں مان رہے، باقی چیزوں کا مطالبہ کر رہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک اہم عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا کہ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا مگر یہ اس بات نے کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں رہی ہے، ان کی سوچ میں، ان کی محدود ذہنیت میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی کہ ایک بشر رسول نہیں ہو سکتا. وہ ایک بشر کے رسول ہونے کے
انکاری ہیں. یعنی ان کی نظر میں یہ ہے کہ اگر کوئی رسول ہوگا تو وہ فرشتہ ہوگا, تو وہ بشر کے رسول ہونے کے انکاری ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے اس چیز نے روکا ہمیشہ, ہر قوم کے اندر, کہ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک بشر بھی رسول ہو سکتا ہے. ہمارے لوگوں میں سے بھی ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین وحی نازل فرمائے اور وہ ہمیں اللہ رب العالمین کا پیغام پڑھ کے سنائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, بلکہ رسول ہونے کے لیے اس کا کوئی مافوق الفطرت قوتیں ہونا اس کے پاس ضروری ہے. کچھ سپر نیچرل قسم کی کوئی مخلوق ہو پھر تو وہ ہم اس کو رسول مانیں گے, ورنہ ہم کسی عام آدمی کو رسول نہیں مانیں گے. یہ اعتراضات انہوں نے کی ہیں. اور ہماری امت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسی عقیدے کے حامل ہیں. گزشتہ امتوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا, یعنی وہ بشر مان رہے ہیں, رسول نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بشر ہیں, رسول نہیں ہیں. اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے رسول مانا ہے, بشر نہیں مانتے. رسالت مان لی ہے, بشریت نہیں مان رہے. گزشتہ امتوں نے بشریت مانی, رسالت نہیں مانی. انہوں نے رسالت مان لی, بشریت نہیں مانی. بات تو وہی آ گئی کہ وہ بشر کے رسول ہونے کا انکار کر رہے ہیں, یہ رسول کے بشر ہونے کا انکار کر رہے ہیں. عقیدہ تو برابر ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بشر کو رسول نہیں مانتا ہے, یہ چیز اس کے ایمان میں رکاوٹ ہے. تو اصل ہمارا ایمان یہ ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں, عبدن رسولا, آپ عبد ہیں, آپ بشر ہیں اور آپ رسول ہیں. اور رسالت کی بشریت سے کوئی ضد نہیں ہے, رسالت کی بشریت سے کوئی مخالفت نہیں ہے, بشر ہی رسول ہو سکتا ہے. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک اس کی وضاحت بھی دی, ایک جو عقلی نقطہ بیان کیا. فرمایا کہ کل آپ کہہ دیجئے, لو کان فی الارض ملائکۃ, اگر ہوتے زمین میں فرشتے, یمشون مطمئنین, وہ اطمینان کے ساتھ اس زمین میں چل پھر رہے ہوتے, لنزلنا علیہم, تو ہم نازل کرتے ان کے اوپر, من السماء, آسمان سے, ملک الرسولا, ایک فرشتہ رسول. اگر تو اس دنیا میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم رسول بھی فرشتے کو بنا کر بھیجتے. اب رہنے والے اس دنیا میں انسان ہیں تو ہم انسان کو رسول بنا کے بھیجیں گے نا. بس فرشتے کو رسول بنا کے بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں. تو لہذا اللہ رب العالمین نے صحیح عقیدہ اس کو قرار دیا کہ بشر بھی مانو اور رسول بھی مانو. اور جو بشر کو رسول نہیں مانتا اس کا بھی ایمان درست نہیں ہے, اور جو رسول کو بشر نہیں مانتا اس کا ایمان بھی درست نہیں. تو دونوں کو ملا کے ایمان لانا پڑے گا کہ بشر ہیں اور رسول ہیں, دونوں چیزوں کو ملانا پڑے گا. قل آپ کہہ دیجئے, کفا باللہ, کافی ہے اللہ رب العالمین, شہیدن, گواہ, بینی و بینکم, میرے درمیان اور تمہارے درمیان, انہو, بے شک وہ, کان بعبادہ, اپنے بندوں کے متعلق, خبیرن, بہت خبر رکھنے والا, بصیرن, بہت دیکھنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین گواہ ہے, میں کسی اور کو گواہ نہیں بناتا. اللہ کی گواہی اس دنیا میں مختلف انداز سے حاصل ہو جاتی ہے, اور قیامت میں تو ظاہری بات ہے کہ اللہ سب سے بڑی گواہی اللہ رب العالمین کی ہے. اور یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے اور عقیدہ سمجھا دیا گیا ہے کہ قل ای شیء اکبر شہادہ, قل اللہ, آپ بتا دی, آپ کہیے کہ کون ہے سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی شہادت سب سے بڑی ہے. تو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین گواہ ہے. تم جو انکار کر رہے ہو, کفر کر رہے ہو, سب اللہ دیکھ رہا ہے. پھر آگے فرمایا کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, ومن, اور جو شخص, یہد اللہ, اس کو اللہ ہدایت دے دے, فَهُوَ الْمُهْتَدِ, تو پس وہی ہدایت پر ہے. وَمَن يُضْلِلْ, اور جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے, فَلَن تَجِدَ لَهُمْ, تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے, اولیاء, کوئی مددگار, من دونہ, اللہ کی سوا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن, عَلَى وُجُوهِهِمْ, ان کے چہروں کے بل, عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, اندھے, گونگے
اور بہرے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت، جب بھی وہ جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑے گی، زدناہم سعیرا، ہم ان کو مزید اضافہ کر دیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو یہ آگ کا عذاب مسلسل ان کے اوپر چلتا رہے گا. تو آیت کے آغاز میں یہ عقیدہ دیا گیا کہ جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے. اور دیکھیں یہ بار بار اللہ رب العالمین اس عقیدے کو بار بار بیان فرما رہا. تو یہ ایمان بالقدر میں سے ہے. یہ بات ایمان بالقدر کا حصہ ہے. ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان لانا، چاہے وہ تقدیر خیر ہو یا شر ہو. اور خیر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہدایت دے دے کسی کو، شر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو گمراہ کر دے. تو یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں پختہ کر لیجئے. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے. گمراہی کب ملے گی انسان کو؟ جب اللہ ہدایت نہ دے. یہ دونوں معاملات اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں. آج ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو سنتا ہوں، خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں نہیں. یہ جو ہے وہ جو محنت کرتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، جو محنت نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ملتی. ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ محنت نہ کرنے والے کو اللہ ہدایت دے دے، اور ممکن ہے محنت کرنے والے کو اللہ گمراہ کر دے. دونوں صورتیں ممکن. یہودیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ اپنے آبا و اجداد کے آبائی وطن کو چھوڑ کے مدینہ آ کے بسے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. ان کے آبا و اجداد کی اور ان کی اپنی ساری محنت اکارت چلی گئی اور وہ بدترین دشمن بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوئی جو ہے وہ جس کو کہیں کہ کوئی سنت یا کوئی طریقہ نہیں ہے یا کوئی اصول نہیں ہے. ہاں ضرور اتنا ہے کہ اللہ محنت کی قدر ضرور فرماتا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں کہ ہدایت اور گمراہی یہ فقط اللہ کے اختیار میں ہے. اب ہدایت جب دیتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے وہ اللہ کا عدل ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ظلم کیا. ابو جہل کو ہدایت کی توفیق کیوں نہیں دی؟ اس کا کیا قصور تھا؟ ابو لہب کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ فرعون کا کیا قصور تھا؟ نمرود کا کیا قصور تھا؟ آج کل کے کفار کا کیا قصور ہے؟ یہ ہندوؤں کا کیا قصور ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی؟ قصور ہے. کیا ہے وہ اللہ کے علم میں. اللہ رب العالمین نے عدل فرمایا ہے. اگر کسی کو ہدایت نہیں ملی اللہ نے عدل فرمایا. اور اگر ہمیں اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی ہے، توحید پر چلا دیا ہے، اتباع کی توفیق دے دی ہے، مسلمان بنا دیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. یہ محض اللہ کا فضل. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عجیب سلسلہ ہے. انسان اللہ رب العالمین کی ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اس کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے شکر کی توفیق دی اس کو، پھر اس شکر پہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ شکر کرنا ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے شکر پہ بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شکر کی توفیق دی. تو یہ یقیناً ہدایت کے معاملات یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے. آگے فرمایا کہ ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ. آپ دیکھیے دونوں آیاتوں کو جوڑیے. پیچھے فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے. یہاں فرمایا کہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا تھا. یعنی عذاب جو ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ نے گمراہ کیا، عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا اپنا عمل تھا. تو یہ اللہ گمراہ تو نے کیا تھا، عمل ان کا بتا رہا ہے. تو اس کے درمیان جو ایک خلا ہے، اللہ کے ارادے اور بندے کے ارادے کے درمیان جو ایک خلا ہے، جو ایک اندھیرا ہے ہمارے لیے، وہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے. اس کو ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اس کا علم دے دے، جو بہت سے علم اللہ نے دینے ہیں انسان کو. تو آج ہم اس معاملے کو نہیں سمجھ پاتے. تو ان کا بدلہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ایک نئی تخلیق میں.
یہ سوال پہلے بھی ہم نے اسی صورت کے اندر پڑھا تھا اور اس کا جواب بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یقیناً اللہ رب العالمین نئی تخلیق میں ان کو زندہ فرمائے گا. آگے فرمایا کہ اولم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، قادر، وہ قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، اس بات پر کہ وہ ان کے جیسی ایک مخلوق بنا دے، وجعل لهم اجلا، اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت میں مقرر رکھا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. فابى الظالمون، تو انکار کر دیا ظالم لوگوں نے، الا کفورا، مگر کفر سے. تو ظالموں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا کفر کیا. تو یہ ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. اس کا جواب دیا اللہ نے کہ جس نے اس پوری آسمانوں کو، ان زمینوں کو بنایا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ اتنی سی بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ مار کے زندہ کر دے. تمہارے سامنے کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ فرماتا ہے. زمین کی مثال ہم نے بارہا پڑھی کہ وہاں اللہ رب العالمین اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. تو کتنی اس کی مثالیں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی. پھر فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، لو انتم، اگر تم لوگ، تملکون، تم مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم، تو اس وقت تم روک لیتے ان خزانوں کو، خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، اور انسان تو ہے ہی کنجوس. قطور بخیلی اور کنجوسی کو کہتے ہیں، بلکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کنجوس. فرمایا کہ تم اپنے خزانوں کو تو چھوڑو، اگر اللہ رب العالمین اپنے خزانے بھی تمہارے ہاتھ میں دے دے، اپنی رحمت کے خزانے بھی تمہیں دے دے، تو جب بھی تم اللہ رب العالمین کی اس رحمت کے خزانوں کو روک لو. یہ تو اللہ رب العالمین ہے جو دن رات خرچ کر رہا ہے اپنے بندوں پہ، اور بے بہا ان کو رزق عطا فرما رہا ہے، ہر جگہ سے ان کو رزق دے رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. رزق صرف وہ نہیں ہے جو ہم کھا رہے ہیں، رزق وہ بھی ہے جو ہمارے جسم میں ہماری مرضی کے بغیر جاتا ہے. ہم آکسیجن لے رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا رزق ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، اس کے لیے جو ایک نظام ہونا چاہیے وہ نظام موجود ہے. اگر یہ نظام موجود نہ ہو، یہ روشنی کا نظام نہ ہو، یہ آواز کی لہریں نہ ہو، یہ آکسیجن موجود نہ ہو، تو یہ انسان چند لمحوں میں فنا ہو جائے. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے خزانے ہیں. اگر یہ خزانے کسی انسان کو دے دیے جائیں کہ روشنی تمہارے ہاتھ میں ہے، آکسیجن تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ پانی کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہیں، انسان جو اتنا بخیل ہے اس کو فوراً روک لے گا. اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ نے بڑی محدود خزانے ہمارے اختیار میں دیے، ہم نے وہ روک لیے. تو یہ تو پھر ایسے خزانے ہیں کہ جس پر انسانوں کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ قطور ہے اور بخیل اور کنجوس ہے، لیکن اللہ رب العالمین بخیل نہیں ہے. اللہ رب العالمین مومن کو بھی عطا فرماتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو چند آیات میں بیان فرمایا ہے. اور یہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہاں مشرکین مکہ پہ گفتگو فرماتا ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی متعلق چند آیات ضرور اس کے بعد اس پر گفتگو ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور موسیٰ علیہ السلام میں بڑی مماثلت ہے، بڑی مشابہت ہے، اور آل فرعون میں اور مشرکین مکہ میں بڑی مماثلت، حتیٰ کہ وہ الفاظ بھی کم و بیش وہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو الفاظ اللہ رب العالمین نے آل فرعون کے لیے استعمال فرمائے، جیسے ابھی بھی ان آیات میں ہم پڑھیں گے. تو اللہ رب العالمین فرمائے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات، 9 نشانیاں، بینات، بالکل واضح. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کے پاس، فقال له فرعون، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، انی لأظنک، بے شک میرا تو گمان ہے آپ کے بارے میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، مسحورا، کہ آپ پر تو جادو کر دیا گیا ہے.
میں آپ کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پر تو جادو کر دیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ نے تو آپ سے 6 معجزات مانگے ہیں نا, ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے تھے. اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام پر فرعون ایمان نہیں لایا, بلکہ معجزہ دیکھ کر کیا کہنے لگا, مجھے لگتا ہے آپ پر ہی جادو ہو گیا. شروع میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ جادوگر ہیں, جب اتنے معجزات دیکھے کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے آپ پر ہی جادو ہو گیا. تو بجائے اس کے کہ ایمان لاتا مزید کفر کے اندر بڑھ گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین معجزات دے دیتا تو آپ کی قوم ایمان لے آتی. یہاں پر یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہ دیکھو وہاں تو 6 مانگ رہے ہیں نا, ہم نے تو 9 دیے تھے. اور یہ 9 معجزات کون سے تھے؟ 9 معجزات وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں میں بیان کیے. سورۃ الاعراف کے اندر ہم نے وہ معجزات آپ نے پڑھے ہیں. اللہ رب العالمین نے عصائے موسیٰ دیا, ید بیضاء دیا, ہاتھ روشن ہو جاتا تھا. پھر اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ دیا کہ گھبراہٹ کے وقت میں جب جو ہے وہ اپنے بازوؤں کو ملا لیتے تو گھبراہٹ ختم ہو جاتی. پھر آپ کو جو ہے وہ معجزہ دیا گیا کہ وہ سمندر پھاڑا آپ کے سامنے اور اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا. پھر معجزہ دیا اللہ رب العالمین نے کہ مختلف قسم کے عذاب آل فرعون پہ نازل ہوئے. طوفان کا عذاب, خون کا عذاب, پھر مینڈک کا عذاب, جوؤں کا عذاب. یہ مختلف قسم کے عذاب تھے جو بطور نشانیوں کے آل فرعون پر آئے تھے. اور جب بھی کوئی عذاب آتا تو فوراً کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہم سے عذاب ہٹا لے. اللہ رب العالمین وہ عذاب ہٹاتا, وہ دوبارہ کفر شروع کر دیتے. تو یہ ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے دی موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کے مقابلے میں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ انکار کر بیٹھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, قال, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, لقد علمت, تو جانتا ہے فرعون, ما انزل هؤلاء, نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو, الا رب السماوات والارض, مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے, بصائر, یہ نشانیاں بالکل واضح ہیں, آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ, اور بے شک میرا یقین ہے تیرے بارے میں, یا فرعون, اے فرعون, مسبورا, کہ تو ہلاک کیا جائے گا. تمہاری جو حرکتیں ہیں اور جس طرح تم میرے خلاف سازشیں کر رہے ہو اور اتنی نشانیاں آنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہو, اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری ہلاکت کا فیصلہ کیا. اگر تمہارے ایمان لانے کا فیصلہ ہوتا تو تم ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لا چکے ہوتے, مزید اپنے کفر میں نہیں بڑھتے. تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا. فَأَرَادَ, تو فرعون نے ارادہ کیا, أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ, کہ ان کو پھسلا کے نکال دے زمین سے. فَأَغْرَقْنَاهُ, تو ہم نے غرق کر دیا اس فرعون کو, وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا, اور جو لوگ بھی اس کے ساتھ تھے فرعون کے سب کو. اب آپ دیکھیے أَن يَسْتَفِزَّهُم, یہ بالکل یہی الفاظ ہم نے پڑھے تھے مشرکین مکہ کے بارے میں کہ یہ بھی آپ کو استفزاز کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی آپ کو اپنے علاقے سے نکالنا چاہ رہے ہیں. تو فرعون نے اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا تھا اپنے علاقے سے, لیکن ہوا کیا اس کے بعد یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو غرق کر دیا. اچھا, یہاں پر ایک اشکال ذہن میں آ سکتا ہے کہ فرعون تو بنی اسرائیل کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سے کہا ہی تھا, ارسل معی بنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو. تو فرعون تو جانے نہیں دینا چاہ رہا تھا. یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ فرعون نے جو ہے وہ نکالنا چاہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو اگر نکالنا چاہا تھا تو فرعون نے پھر پیچھا کیوں کیا؟ اگر نکالنا چاہ رہا تھا تو فرعون نے پیچھا کیوں کیا؟ یہ اشکال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے. تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ فرعون نے ارادہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے چند لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جلا وطن کر دے, پوری قوم کو نہیں, جو لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں جو غلام تھے آل فرعون کو, ان کو نکالنے کا ارادہ نہیں کیا تھا, بلکہ چند لوگوں کے بارے میں اس نے ارادہ کیا کہ یہ کسی طریقے سے میری جان چھٹے اور میں چند لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے مصر سے باہر نکال دوں. لیکن جب وہ نکلے, موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے, تو پھر اس نے پیچھا کیا تاکہ باقیوں کو گرفتار کرے, پکڑے. تو اللہ رب العالمین نے سب کو غرق کر دیا. فرمایا کہ وَقُلْنَا, اور ہم نے کہا, من بعد ہی, فرعون کے بعد, لی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے, اسکن الارض,
تم زمین میں ٹھہرو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آخرت کا وعدہ آئے گا, جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ہم لے آئیں گے تم سب کو لپیٹ کے. لفیفہ ہم لفافہ جس کو بولتے ہیں لپیٹنا کسی چیز کو, تم سب کو لپیٹ کے ہم لے آئیں گے قیامت کے دن. تو یہاں فرمایا کہ اسکن الارض زمین میں تم ٹھہرو. تو زمین سے کیا کون سی زمین مراد ہے؟ اس میں دو آراء ہیں مفسرین کی. ایک رائے یہ ہے کہ زمین سے مراد شام کی زمین ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے ان سے جب مصر سے نکلے تھے تو اللہ رب العالمین نے مصر کے مقابلے میں ان کو شام کی زمین جو ہے وہ عطا فرمائی تھی. اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, اللہ رب العالمین نے شام کی زمین سے آغاز کیا لیکن اللہ رب العالمین نے مصر بھی بنی اسرائیل کو دے دیا تھا. اورثنا من بنی اسرائیل اورثنا بنی اسرائیل فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس زمین کا وارث بنایا. جب فرعون کو غرق کر دیا گیا, اس کو ہلاک کر دیا گیا, اس کے بعد ہم نے اس زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا. تو جب تاریخ کو دیکھا جاتا ہے تو بنی اسرائیل تو 40 سال تک میدان تیہ میں جو ہے وہ وہاں جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے, ان کو تو کہیں جانے کی توفیق نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے تو پھر ان کی قوم نے جا کر حملہ کیا اور پھر وہ علاقے فتح ہوئے شام کے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد مصر بھی بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا. تو یہ پورا ایک سلسلہ ہوا. تو بعد میں اللہ رب العالمین نے وہ زمین جو ہے وہ عطا فرما دی. تو اصل آغاز جو ہوا بنی اسرائیل کے علاقے کا وہ ہوا شام کے علاقے سے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر بھی عطا فرما دیا. تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا بنی اسرائیل سے کہ تمہیں ہم یہ زمین جو مصر والی زمین ہے جو تمہاری آبائی زمین تھی یہ بھی تمہیں ہم واپس لوٹا دیں گے. تو یہ واقعہ تھا بنی اسرائیل کے تعلق سے. اس کے بعد جو آخری چند آیات ہیں یہ قرآن مجید کے تعلق سے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو حقانیت ہے اور اس پر ایمان لانے والوں کی جو کیفیت ہے اس کو بیان فرمایا ہے. ہمارا وقت چونکہ تو مکمل ہو گیا ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو اہل مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے اور رحمان کو نہیں مانتے تھے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے کہا کہ من الرحمن الرحیم, ہم تو نہیں جانتے, ہم تو اللہ کو جانتے. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات تو ہے, اللہ کی صفات نہیں ہے. کہ سب سے گھناؤنا شرک اس امت کے اندر جو آیا ہے وہ وحدت الوجود کا شرک. جب بھی الحمدللہ سے سورت کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین اپنی وہ صفات بیان فرماتا ہے جو حمد کے لائق ہوتی ہیں.